میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس کا تعلق نکاح سے ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آج اس موضوع پر حق بات بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح جیسی نعمت کو دے کر، نکاح جیسی دولت کو دے کر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ کے تو بے شمار احسانات ہیں، لیکن ان احسانات میں سے، ان نعمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے نکاح جیسی نعمت اس امت کو دے کر کے بہت بڑا انعام دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اجنبی کو دوسرے اجنبی کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو طریقہ جو رائج کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے نکاح کہتے ہیں، اور آقا مدنی اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ اے لوگوں، نکاح اس طرح سے کرو۔ محترم دوستو، جیسے ہمارے اور آپ کے آقا انعامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کو سنت قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں مختلف نکاح فرمائے ہیں۔ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات 11 ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مرتبہ خود نکاح کیے، اور ہر نکاح کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا محترم دوستو، اس کے اندر کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں، کوئی ڈھول نہیں، کوئی باجا نہیں، کوئی تماشا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سیدھی سادھی صرف نکاح فرمایا ہے، اور نکاح کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا۔ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے لائے ہوئے دین کو ماننے والوں، تم جب تمہاری زندگی میں تم اپنا بیٹا بیٹی، لڑکا لڑکی کا جب تم نکاح کرو تو کس طرح سے کرنا، وہ میرے طریقے پر کرنا۔ آقا مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹیوں کا نکاح فرمایا۔ کیسے نکاح فرمایا؟ محترم دوستو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب بڑی ہو گئی، 15 سال 6 مہینے کی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے حضرت فاطمہ کے گھر بسانے کے لیے، حضرت فاطمہ کو آباد کرنے کے لیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے لیے آپ جوڑے تلاش کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 نکاح کیے، اور 11 نکاحوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آپ اللہ کے حکم کے حساب سے آپ 11 نکاح فرمائے۔ اسی طرح جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی باری آئی، نکاح کا خیال آیا، تو آپ اللہ کی طرف انتظار کرتے رہے، بیٹھے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم ہوتا ہے۔ محترم دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا 15 سال 6 مہینے کی ہے، کتنے؟
15 साल 6 महीने की है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके निकाह करने का इरादा फरमाया और अल्लाह के हुक्म का इंतजार करने लगे। मोहतरम दोस्तों, इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर के आते हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर के आते हैं, सलाम अर्ज करते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, अल्लाह के रसूल, आप जो हजरत फातिमा यानी अपनी साहबजादी के निकाह के लिए जो लड़के ढूंढ रहे हैं, लड़के तलाश कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए अल्लाह खुद लड़का ढूंढ लिया है, अल्लाह खुद इंतखाब कर लिया है। लिहाजा ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह की निगाह में हजरत अली से बढ़कर कोई दूसरा लड़का मुनासिब हो ही नहीं सकता। लिहाजा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे मर्द मुजाहिद हैं कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर बनने के काबिल उनके अंदर है, काबिलियत उनके अंदर है और वही अल्लाह तबारक व तआला को वही लड़का हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पसंद है। यहाँ तक के मोहतरम दोस्तों, कमली वाले हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी के लिए बड़े बड़े रऊसा, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े तुज्जार आए आपकी बेटी की निकाह के लिए, पैगाम भेजे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का रिश्ता कबूल न किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म का इंतजार फरमा रहे थे। अलगरज, जब अल्लाह की तरफ से यह हुक्म मिला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बेटी के लिए, आपकी दुख्तरे नेक अख्तर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चुना है और उससे बेहतर और कोई आपकी बेटी के लिए शौहर नहीं हो सकता। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाते हैं और अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाते हैं और कहते हैं, मेरी बेटी, मेरे नूरे नजर लफ्ते जिगर, जरा इधर आपसे आज मुझे कुछ बातें करनी है। मोहतरम दोस्तों, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उलमाए किराम ने लिखा है कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा रोटी के लिए आटा गूंद रही थी। जब अल्लाह का हुक्म हुआ, अल्लाह के रसूल का हुक्म हुआ कि मेरी बेटी आ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, अहम बात करनी है आपसे, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फौरन आटा गूंदना छोड़ देती है और अब्बा के पास तशरीफ ले आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी को मुखातब करके पूछते हैं, ऐ मेरी बेटी, मैं तेरा निकाह हजरत अली से करना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या मर्जी है, तुम्हारी क्या राय है। बस मोहतरम दोस्तों, इतनी बात सुननी थी कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों से आंसू बन करके लड़ियां टपकने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़ारो कतार रोने लगी, अब्बा के सीने से चिमट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, ऐ मेरी बेटी, इस पे रोने की क्या बात है, क्या कोई दूसरी तकलीफ है जो आज तुम रो रही हो। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोते ही वे फरमाने लगे, अब्बा हुजूर, ये बातें तो माँ पूछा करती है, ये बातें पूछने का हक तो सिर्फ माँ को है, लेकिन मैं तो माँ को खो चुकी हूँ, आप ही मेरे माँ भी हैं, आप ही मेरे अब्बा भी हैं। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये यहाँ पर राय लेकर के उम्मत को ये सबक दिया, हमको आपको सबक दिया कि जब भी तुम माँ अपने बेटों का सरपरस्त हो, अल्लाह ने आपको बेटा वाला बनाया है, बेटी वाला बनाया है और आप अपना बेटा बेटी का घर बसाना चाहते हो, घर आबाद करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम रिश्ता करने से पहले तुम अपने बेटा बेटी से, लड़का लड़की से उसके राय, उसकी मर्जी पूछ लेना। ऐसा नहीं, आजकल माँ बाप अपनी बात बनवाना चाहते हैं और अपना जबरदस्ती करके एक जुर्म करते हैं माँ बाप। मोहतरम दोस्तों, इसकी इजाजत आकाए मदनी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी को फरमाते हैं, मैं तेरा निकाह अली से करना चाहता हूँ, तेरी क्या राय है। मोहतरम दोस्तों, ये
یہ پوچھنا نہیں تھا بلکہ امت کو بھی سبق دینا تھا۔ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے لائے ہوئی دین پر عمل کرنے والوں، جب بھی تم اپنا بیٹا بیٹی لڑکا لڑکی کا شادی کرنا تو سب سے پہلے جس لڑکی سے تم شادی کر رہے ہو، اپنے بیٹا کا یا اپنی بیٹی کے لیے جس لڑکا کو انتخاب کر رہے ہو، کہاں کا وہ لڑکا رہنے والا ہے، وہ لڑکا کرتا کیا ہے اور اس کا گن کیا ہے، وہ ساری چیزیں اپنے لڑکے کو بتاؤ، وہ ساری چیزیں اپنی لڑکی کو بتاؤ، اور لڑکی سے اور لڑکا سے رائے لینے کے بعد پھر آگے بات چیت چلاؤ۔ محترم دوستو، یہ ہمارے اور آپ کے آقا مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا۔ نکاح کیوں کرنا ہے بھائی؟ نکاح اس لیے کرنا ہے کہ نکاح کرنے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ نکاح کرنے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، نمبر 1۔ دوسرا کیا ہے؟ انسان کا روح بیمار پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، روح کو سکون دینا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، عبادت کرو، سجدہ کرو، کچھ تسبیحات پڑھ لیا کرو، تمہارے روح کو سکون مل جائے گا۔ لیکن جب جسم کو سکون چاہیے تو جسم کہاں سکون ملے گا بھائی؟ جسم کو سکون کہاں ملے گا؟ فرمایا جسم کو سکون صرف تم کو تمہاری بیویوں کے پاس ملے گا۔ اس لیے فرمایا ہم نے تمہارے جوڑے بنائے اور تم ہی میں سے ہم نے تمہارے شریکی حیات بنائے، کیوں؟ تاکہ تم اس کے طرف رغبت حاصل کر سکو۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا، جنت میں چھوڑ دیا، حضرت آدم علیہ السلام بے چین ہو گئے، اکیلے رہنے لگے، نہ ان کو جنت میں دل لگتا تھا، نہ شہد کا شراب پینے کو دل لگتا تھا اور نہ کوئی میوہ کھانے کو دل لگتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ گئے کہ یہ انسان بے چین ہے، اس کو سکون کہیں نہیں مل رہا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، آپ کی بائیں پسلی ٹوٹتی ہے اور اتنے میں حضرت حوا علیہ السلام بن کر تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، آپ حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کے دل کو قرار مل جاتا ہے، آپ کو سکون مل جاتا ہے اور آپ فوراً حضرت حوا علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو منع کرتا ہے کہ اے آدم ذرا رک جا، ابھی تیرا نکاح نہیں ہوا ہے، ہم تجھے میاں بیوی مقرر نہیں کیے ہیں۔ تو محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو میاں بیوی مقرر کرتا ہے، اور جب میاں بیوی بن جاتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو سکون مل جاتا ہے۔ اسی لیے ہر امت کے لیے شادی کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، جو اس سے دوری اختیار کرے گا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ بہرکیف وقت کافی ہو چکا اور انشاءاللہ پھر آپ آئندہ جمعہ تو میں نہیں رہوں گا انشاءاللہ العزیز، پھر اس کے بعد جو ہے سو اور ایک جمعہ آپ کے درمیان سے میں غائب رہوں گا، تھوڑا گاؤں جا رہا ہوں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سفر آسانی کر دیں، اور پھر انشاءاللہ آئندہ پھر آنے کے بعد پھر اسی موضوع پر انشاءاللہ بیان ہوگا، لیکن کوئی وعدہ نہیں ہے کیونکہ رجب کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، پھر معراج کا بیان بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور